ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر ایک وادی سے گزرے جہاں بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں۔ لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں کی ملکہ نے تمام چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ سمجھدار چیونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لی اور مسکرا کر اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چیونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔ اس سچی کہانی سے ہمیں بہت سی پیاری پیاری باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات یہ کہ 3 میل دور سے چیونٹی کی اتنی ہلکی آواز کو سن لینا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کی سننے اور دیکھنے کی طاقت عام لوگوں کی سننے اور دیکھنے کی طاقت سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سننے کی قوت اتنی ہے تو پھر تمام نبیوں کے سردار اور سب سے افضل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایک چیونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ عز و جل کے نبی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اس لیے اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، کیونکہ جان بوجھ کر تو وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، لہٰذا ہمیں بھی بے زبان جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹیوں اور اس جیسے دوسرے نقصان نہ دینے والے کیڑوں کو بلا وجہ مارنا اور ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو جانور تکلیف نہیں پہنچاتے انہیں مارنا نہیں چاہیے۔ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے کتوں یا گھومتی پھرتی ہوئی بلیوں کو بلا وجہ پتھر نہ ماریے اور نہ ہی ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں ادھر ادھر کھینچیے، یہ ان بیچاروں پر ظلم ہے۔ یوں ہی خواہ مخواہ چیونٹیوں کو نہ ماریے۔
جن جانوروں سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو ان سے دور رہیے۔ چپکلی اور گرگٹ وغیرہ کو مار سکتے ہیں، بلکہ ان کو مارنے پر ثواب بھی ملتا ہے، اور یوں ہی چوہوں کو بھی مار سکتے ہیں کیونکہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں، کپڑے اور دوسری چیزوں کو کتر کر خراب کر دیتے ہیں۔